اللہ کرے میں غلطی پر ہوں، اللہ کرے میرا اندازہ غلط نکلے، لیکن میری جو رائے بن گئی ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں خانہ جنگی کی راہ تیزی سے ہموار کی جا رہی ہے، اور یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دن رات ایک کر کے ملک کو بچانے میں لگے ہیں، وہ بھی شاید نادانستہ طور پر ایک ایسے رستے پر لگا دیے گئے ہیں کہ جس میں الٹا اس ملک کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ جن کے ذریعے میں ان خطرات کا احاطہ کر سکوں جو افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور مغرب کی اسٹک اینڈ کیرٹ یعنی ڈنڈے اور گاجر والی پالیسی سے گاجر کا عنصر ختم ہو رہا ہے۔ گاجر انڈیا کے حصے میں جا رہی ہے اور عنقریب پاکستان کے لیے صرف ڈنڈا رہ جائے گا۔ دوسری طرف چین کو ہم نے ناراض اور بد اعتماد کر دیا ہے، معیشت بدحالی کا شکار ہے۔ بلوچستان اور قبائلی اضلاع تو کیا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی لاوے پک رہے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی کا چیلنج سنگین شکل اختیار کر رہا ہے۔ ان حالات میں ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو سول سوسائٹی یا اپوزیشن جماعتوں اور سلامتی کے اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی بجائے الٹا ان کو لڑا رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی رہی صحیح حیثیت کو ختم کرنے، اسے معاشی طور پر مفلوج اور برائے نام آزادی سے محروم کرنے کے بعد سونامی سرکار نے اب ایک آرڈیننس تیار کیا ہے جو کہ اگر اسی شکل میں نافذ کر دیا گیا تو پاکستان نام کا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، لیکن عملاً وہ شمالی کوریا بن جائے گا۔ اس ایشو کو جب میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے سامنے رکھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ابتدائی مسودہ ہے جسے مشاورت کے لیے میڈیا مالکان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور ان کے بقول مشاورت سے ہی اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ عملاً وہ مشاورت کیسے ہوتی ہے۔ یقیناً یہ ابتدائی مسودہ ہے، لیکن اس سے حکومت کی نیت اور ارادوں کا پتہ ضرور چلتا ہے، اور پھر اگر وہ کرنے پر آ جائے تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور کس طرح حکومت من مانے طریقے سے آرڈیننسز جاری کرتی ہے۔ اس آرڈیننس کے چیدہ چیدہ نکات آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ آرڈیننس کا نام پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 ہے، جس کی روح سے پیمرا وغیرہ کو ختم کر کے تمام ادارے ایک نئی اتھارٹی میں ضم کر دیے جائیں۔ سابقہ ایکٹس اور قوانین ختم ہوں گے یا ان میں ترمیم ہوگی، اور میڈیا یا سوشل میڈیا سے متعلق تمام معاملات بھی اس اتھارٹی کے تحت آ جائیں گے۔ یہ اتھارٹی فلم، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا یعنی ویب ٹی وی، آن لائن نیوز پلیٹ فارم وغیرہ کو بھی ریگولیٹ کرے گی۔ نئے قانون کے تحت یوٹیوب چینل، ایمیزون پرائم، نیٹ فلکس اور ویب ٹی وی وغیرہ کے لیے بھی حکومت سے لائسنس درکار ہوگا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی اخبار کی طرح اجازت لینا ہوگی۔ اس اتھارٹی سے این او سی حاصل کیے بغیر ٹی وی اور اخبارات کی طرح کوئی ڈیجیٹل چینل بھی نہیں چلا سکے گا۔ یہ اتھارٹی الیکٹرانک چینلز اور اخبارات کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا چلانے والوں کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کر سکے گی جس طرح پیمرا الیکٹرانک چینلز کے خلاف کرتا ہے۔ نئے قانون کے تحت یہ اتھارٹی خود مختار نہیں ہوگی، بلکہ وفاقی حکومت اس کو پالیسی ایشوز پر ہدایات جاری کرے گی، اور وفاقی حکومت کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا۔ اتھارٹی کا چیئرمین گریڈ 21 یا 22 کا سرکاری افسر ہوگا۔ اس کے 24 ممبر ہوں گے، جن میں 11 کی نامزدگی صدر مملکت وفاقی حکومت کے مشورے پر کریں گے۔ اس اتھارٹی کے تحت الیکٹرانک میڈیا ڈائریکٹوریٹ، پرنٹ میڈیا ڈائریکٹوریٹ اور ڈیجیٹل میڈیا اینڈ فلم ڈائریکٹوریٹ کام کریں گی۔ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی صوبائی، قومی اور عالمی سطح پر الگ الگ لائسنس دینے ہوں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی انٹرٹینمنٹ، کڈز، سپورٹس، نیوز، ٹورزم اور اس طرح کی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا، اور کوئی فرد صرف ایک شعبے کے لیے یوٹیوب چینل کا لائسنس حاصل کر سکے گا۔ ڈیجیٹل میڈیا کی بھی لائسنس فیس ہوگی۔ نئے قانون کے تحت الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پابند ہوگا کہ وہ روزانہ 5% حکومت کی طرف سے پبلک انٹرسٹ میں فراہم کردہ مواد کو چلائے گا۔ کسی کو ایسا مواد چلانے یا آن لائن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس میں ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی صدر، آرم فورسز یا عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہو۔ اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ کئی دیگر بڑے شہروں میں بھی میڈیا شکایات کاؤنسلز قائم کی جائیں گی جو پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف شکایات سنیں گی۔ شکایات کونسل کے ساتھ ایک ایڈوائزری کونسل ہوگی جس کے 8 میں سے 4 ممبر حکومت کے ہوں گے۔ سول کوڈ کے اختیارات ہوں گے۔ اسی طرح یہ اتھارٹی شو کاز نوٹس دیے بغیر اس اخبار، ٹی وی چینل یا ڈیجیٹل چینل کے خلاف کارروائی کر سکے گی جس نے ایسا مواد نشر کیا ہو جو کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، جس سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچے، یا جو فحاشی پھیلانے کا موجب بنے، یا جو مروجہ معاشرتی اقدار کے منافی ہو۔ نوٹ: نظریہ پاکستان اور قومی سلامتی تو ایک طرف، لیکن کون سی چیز فحش ہے اور کون سی نہیں، یا پھر کون سا کام مروجہ معاشرتی اقدار سے موافق ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اپیلٹ کورٹ کے طور پر صدر میڈیا ٹریبونل بنائے گا جس کا چیئرمین ایسا شخص ہوگا جو ہائی کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو۔ باقی ممبران متعلقہ حلقوں سے مقرر کرے گا۔ یہ ٹریبونل میڈیا کمپلیننٹ کونسل یا اتھارٹی کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ یہ ٹریبونل ویج بورڈ پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائے گا،
آرڈیننس کی روح سے میڈیا اور سوشل میڈیا سے ایک اپیل یعنی ہائی کورٹ میں اپیل کا حق چھین لیا گیا ہے اور اتھارٹی یا ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف صرف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی۔ اس آرڈیننس کے تحت خلاف ورزی کرنے والے میڈیا پرسنز کو 3 سے 5 سال قید تک کی سزا سنائی جا سکے گی۔ یہ اتھارٹی متعلقہ ڈویژن کی منظوری سے اپنے لیے رولز بھی بنا اور تبدیل کر سکے گی۔ گویا اس معاملے میں یہ اتھارٹی نیب سے بھی زیادہ با اختیار ہوگی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ حکومت اس آرڈیننس کو اس شکل میں نافذ کرتی ہے تو پاکستان میں کہاں کی آزادی اظہار رہ جائے گی؟ اور پھر کیا اس کے بعد یہ ملک آزادی اظہار کے لحاظ سے شمالی کوریا کا منظر پیش نہیں کر رہا ہوگا؟